بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھو بھئی، کتاب العاریت ہم شروع کر رہے ہیں۔ کتاب العاریت شروع کرنے سے پہلے ہمارا ایک پیچھے مسئلہ تھا، مودع الغاصب ضامن لا مودع المودع۔ ایک مسئلہ تھا، تھوڑا تشویش ہو گئی تھی مسئلے میں، تو تھوڑا سا اس کے پیچھے صورت مسئلہ ہے۔ مودع الغاصبی، غاصب نے جس کے پاس امانت رکھوائی، ٹھیک ہے، وہ ہے مودع الغاصب۔ صحیح، غاصب نے جس کے پاس امانت رکھوائی وہ ہے مودع، وہ ہے مودع الغاصب، ٹھیک ہے۔ اور مودع المودع، امین نے جس کے پاس امانت رکھوائی وہ ہے مودع المودع، مودعی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اس طرح۔ ایک آدمی نے کوئی چیز غصب کی اور غصب کر کے ابراہیم کے پاس رکھوا دی، ٹھیک ہے، اور ابراہیم سے وہ چیز ضائع ہو گئی، صحیح ہے۔ ایک آدمی نے ایک چیز غصب کی اور غصب کر کے اس نے ابراہیم کے پاس امانت رکھوا دی اور ابراہیم کے پاس سے ضائع ہو گئی۔ تو ابراہیم کون ہے؟ مودع الغاصب ہے، ٹھیک ہے، غاصب کا امانت دار ہے، ٹھیک ہے، تو غاصب کا امین ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو ہے یہ ضامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں ضامن ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے مال مغصوب کو اپنے پاس روکا تھا۔ اب اس کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا، اس سے بحث نہیں ہے، صحیح ہے، اس سے بحث ہے ہی نہیں۔ کیوں بحث نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا حل موجود ہے، اس کا حل موجود ہے ہمارے پاس۔ تو لہذا ابراہیم ضامن ہوگا اور ابراہیم اپنا ضمان جو ہے ادا کرے گا، اور ادا کرنے کے بعد جو غاصب جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس سے وصول کر لے گا، اس کا حل موجود ہے، ٹھیک ہے، بات واضح ہوگی۔ اب وہی آدمی ہے، وہ غاصب نہیں ہے، اس کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے اور اس نے اپنی امانت ابراہیم کے پاس رکھ دی، ٹھیک، تو اس صورت میں ابراہیم ضامن نہیں ہوگا۔ اب ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم ہے مودع المودعی، یہ امین کا امین ہے، امین کا امین ہے۔ پہلے یہ غاصب کا امین تھا، اب یہ امین کا امین ہے، اور اس کے پاس وہ چیز ضائع ہو گئی۔ ضائع ہونے کے بعد یہ ضمان ابراہیم کے ذمے، کیوں؟ وہ تو غاصب کا مودع ہے نا، اب میں مودع المودع کی بات کر رہا ہوں۔ امانت کا ضمان ابراہیم پر نہیں ہوگا لیکن اس شخص پر ہوگا۔ کیوں؟ اس پہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے امانت بلا وجہ دوسرے کو دے دی ہے، ٹھیک ہے، اس نے خود حفاظت کی نہیں، اس نے بلا وجہ دوسرے کو دے دی۔ جب بلا وجہ دوسرے کو دے دی تو اب یہ ضامن ہوگا، ٹھیک، بات سمجھ میں آئے گی؟ تو یعنی کہ پہلا شخص خود ضامن ہوگا، دوسری صورت میں دوسرا شخص ضامن ہوگا، ٹھیک۔ یہ ہے مودع الغاصب ضامن لا مودع المودعی، ٹھیک ہے بھائی۔ ایسے مسئلہ تشویش ہو گیا تھا۔ کتاب العاریت بہت آسان باب ہے، اس میں ہمیں صرف عبارت سمجھنی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے معیر، ایک ہوتا ہے مستعیر۔ استعارہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سوری، عاریہ کیا ہوتا ہے؟
تھوڑی مدت کے لیے کسی کو چیز دینا، کوئی اور اس سے بہتر وہ تو عاریت ہو گیا نا. ہبا کر دے، ہبا اور چیز ہے، عاریت اور چیز ہے. بغیر عوض کے آپ تو ایک تعریف کر چکے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے کسی کو چیز دینا. ہاں مثال کے طور پر کیا؟ احسان کے طور پر کیا کرنا؟ بتاؤ نا، عاریت ہوتی کیا یار؟ مثال نہیں دو. کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے غلط. جیسے کو چھوڑو، تعریف بتاؤ. صحیح ہے، کچھ حد تک صحیح ہے. مدت کی قید لگانا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھو عاریت کیا ہے؟ یہ تملیک المنفعتی بلا عوض، منفعت کا مالک بنانا، چیز کا مالک بنانا ہبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تملیک المنفعتی بلا عوض، بغیر عوض کے منفعت کا مالک بنانا، بغیر عوض کے چیز کا مالک بنانا وہ ہبہ ہے. ٹھیک ہے، وہی تملیک المنفعتی بلا عوض، بغیر عوض کے منفعت کے لیے کا مالک بنا دینا کہ یہ کتاب ہے میری، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں. ٹھیک ہے، یہ موٹر سائیکل ہے میری، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں. یہ تملیک المنفعتی بلا عوض. ٹھیک ہے، اس میں ایک معیر ہوتا ہے اور ایک مستعیر ہوتا ہے. معیر کون ہوتا ہے بھائی؟ جو عاریت پر دیتا ہے. مستعیر کون ہوتا ہے؟ جو عاریت پر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ لفظ چونکہ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اس لیے ہم ایک بندے کو معیر بنا دیتے ہیں، ایک بندے کو مستعیر بنا دیتے ہیں. احمد کو اور ابراہیم کو. صحیح ہے بھائی، اگر ہمیں صورت مسئلہ بنانے کی ضرورت پڑی، ورنہ اس میں صورت مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی، اب دیکھو بتا رہے ہیں کہ کن الفاظ سے عاریت صحیح ہو جاتی ہے. تصحیح ہو، یہ صحیح ہو جاتی ہے بی، ان الفاظ سے. اعرتک، میں نے تجھے عاریت دی. ٹھیک ہے، اطعمتک ارضی، میں نے تجھے زمین کھانے کے لیے دے دی ہے. کہنے کو یہ الگ سا لفظ ہے، لیکن پہلے یہ لفظ استعمال ہوا کرتا تھا. زمین کھانے کے لیے دے دی مطلب غلہ بیجو، اس میں سے اناج کھاؤ. ٹھیک ہے، اس کے پھل توڑ کے کھا لو. تو آج کل کی چونکہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ کو مشکل نہ ہو. آگے دیکھو، وَمَنَحْتُكَ ثَوْبِي، میں نے تجھے اپنا کپڑا دے دیا. ٹھیک ہے، وَحَمَلْتُكَ عَلَى دَابَّتِي، میں نے تجھے اپنے گھوڑے پر، جانور پر، سواری پر سوار کر لیا. وَخْدَمْتُكَ عَبْدِي، تیری خدمت کے لیے غلام دے دیا. خدمت کے لیے غلام دیا، ہمیشہ کے لیے غلام نہیں دیا. وَدَارِ لَكَ سُكْنًا، میرا گھر ہے تیری رہائش کے لیے. رو بھائی، صحیح. وَدَارِ لَكَ عُمْرِي سُكْنًا، میرا گھر تیری ہمیشہ کے لیے، تیری پوری عمر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تیری پوری عمر کے لیے رہائش گاہ ہے. مطلب یہ سب عاریت کے الفاظ ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یرجع المعیر متی شاء، معیر احمد جب چاہے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے. ولو ہلکت بلا تعدی، اگر ولو ہلکت بلا تعدن، اگر وہ چیز، وہ گھر، وہ مکان، وہ جانور بغیر کسی تعدی کے ہلاک ہو گیا تو لم یضمن، تو مستعیر یعنی ابراہیم ضامن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ امانت ہے، امانت کا ضمان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ولا ترہنک الودیعۃ، لیکن اچھا کیا ہے، ولا تؤجروا، ولا تؤجروا، جو ابراہیم ہے، ابراہیم کون ہے جی؟ مستعیر ہے. ابراہیم کسی کو کرائے پر نہیں دے سکتا یہ زمین. ولا ترہنوا، یہ والی چیز جو اس کو بطور عاریت ملی ہے، بطور رہن کے نہیں رکھ سکتا.
کل ودیتی، جیسے کہ ودیت میں یہ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے. فَإِنْ آجَرَ، لیکن ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے اجرت پر دے دی، کیا ہوا؟ فَعَطِبَتْ، اور وہ چیز ہلاک ہو گئی. زمینہ، اب یہ شخص ضامن ہوگا. صحیح ہے، بات واضح ہے، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں. وَيُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمِلِ، لیکن بطور مثال ایک ایسی چیز ہے جو یہ کسی کو عاریت کے طور پہ دیتا ہے تو کوئی فرق پڑتا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز میں، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ کسی دوسرے کو عاریت کے طور پہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. میرے ذہن میں اس کی کوئی مثال نہیں آئی، میں آپ کو اس کی مثال دوں. آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہو تو بتاؤ. بیل جو چلاتے ہیں ٹھیکے کے اوپر، وہ مثال اس لیے نہیں آئی کہ بعض لوگ بیلوں کو بہت مارتے ہیں، بعض لوگ بیلوں کو بالکل نہیں مارتے. آپ سے کوئی موٹر سائیکل عاریت کے طور پہ لے کے گیا، چونکہ آپ کے پاس ہے نہیں تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن موٹر سائیکل چلانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ چلاؤ گے نا، مجھ سے ایک ساتھی موٹر سائیکل لے کے گیا، سمپل صدر لے کے گیا، وہاں سے واپس آیا، واپس لا کے کھڑا کر دی، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے پاس 4,500 روپے کا خرچہ آیا، کرنا پڑا مجھے. وہ اتنے برے طریقے سے گیئر لگایا اس نے، آگے پیچھے کر کے. اس نے کہا بھگاؤ یار، بڑی موٹر سائیکل ہے، 200 روپے لے کے جاؤ اس کو. اور کیا ہوا؟ بیڑا غرق کر دیا. 2 دفعہ میں سڑک پہ سائیکل بائک چلا کے گیا، وہ اس نے چین خراب کر دی، نئی موٹر سائیکل. تو بیل کوئی ایسے چلاتا ہے، کوئی کیسے چلاتا ہے. اس لحاظ سے میرے ذہن میں کوئی مثال نہیں آئی. آپ نے بطور مثال نہیں، آپ ہر ایک کا ذہن، علاقہ، سوچ مختلف ہوتی ہے، بہت سی مثالیں ایسی آ سکتی ہیں. بطور مثال یہ چٹائی ہے، آپ نے کہا چلو یار یہ والی کلاس والے تم لے لو، ٹھیک ہے. ان کا ایک طالب علم وہ پیشاب کرتا تھا، وہ رات کو سویا، اس نے پیشاب کر دیا. اب استعمال کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعمال کرنے میں کوئی ایسا مذائقہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے. میں نے یہ بورڈ دیا تھا کسی کو، ہاں جی آپ کلاس کرا لو، وہ توڑ کے لے کے آ گیا. صحیح، توڑ کے میری مسجد میں رکھا ہوا تھا نا یہ بورڈ، وہ توڑ کے لے کے آ گیا. کیا کریں گے آپ بتائیں. تو بہرحال یہ اس زمانے میں نیک اور شریف لوگ ہوا کرتے تھے، اس حساب سے لکھا ہوگا. ورنہ آج کل آپ کسی کو گھڑی دیں گے نا تو آپ سے وہ اس کی پن نکلی ہوئی ہوگی، سیل نکال کے، سیل تبدیل ہوا پڑا ہوگا، یا اوریجنل سیل نکال لیا، پرانا سیل ڈال دیا. صحیح ہے. آپ موٹر سائیکل دو گے، آپ ٹینکی خالی کر کے واپس کریں گے. صحیح ہے. چلو جی، اب کیا ہوا؟ احمد نے نا، احمد جو ہے وہ دے تو ہے عاریت، لیکن اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. فلو قیدہا بوقت، اس نے ایک وقت کی قید لگا دی، بھی صرف جمعے کے دن استعمال کر سکتے ہیں. او منفعت، یا صرف ایک خاص منفعت کی قید لگا دی. ٹھیک ہے، ایک خاص منفعت کی قید لگائی. او بہما، یا دونوں کی قید لگائی. تو لا یجاوز عما سماہا، تو ابراہیم اس سے تجاوز نہیں کر سکتا جو اس نے کہی ہے. بات واضح ہے نا بھئی. یہ گاڑی آپ صرف جمعے کے دن چلا سکتے ہیں. میں تو جا رہا ہوں، میں باہر ملک جا رہا ہوں، یہ گاڑی ہے، آپ کو اجازت ہے صرف اتوار کے دن چلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں چلا سکتے. تو دوسرا آدمی صرف اتوار کے دن ہی چلائے گا، اس کے علاوہ نہیں چلا سکتا. سمجھ رہے ہو؟ وَإِنْ أَطْلَقَ، لیکن اس نے کہا ہاں مرضی ہے یار، تم بہت اچھے آدمی ہو وغیرہ وغیرہ. اچھا، عاریت ہمیشہ ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے جن پہ بھروسہ ہو. ٹھیک ہے، جن پہ بھروسہ نہ ہو تو ان کو عاریت نہیں دی جاتی. لیکن آج کل کا زمانہ کوئی ایسا زمانہ نہیں، ہر کوئی زبردستی عاریت لے رہا ہوتا ہے آپ سے. تو اس میں بہت آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی چیز کسی کو دینا نہیں چاہتے تو صاف کہہ دیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں دیتا. ایک عورت نے کہا نا بیٹا ہمسائے جاؤ، ان سے جا کے کھانے کا چمچہ لے کے آ جاؤ، کھانے کا جو چمچہ ہو وہ لے کے آ جاؤ. اور ان کو کہنا ہے ماچس کی ڈبی ہے تو وہ بھی دے دیں، ماچس کی ڈبی. وہ گیا تو کہہ دی آنٹی کہہ رہی ہے نہ ماچس کی ڈبی ہے اور نہ کھانے کا چمچہ ہے. کہ دوسرے والے ہمسائے کے پاس جاؤ، ان کے پاس بھیجا. پھر آگے پھر آگے پھر آگے پورے محلے سے پوچھ لیا، کسی کے پاس بھی نہیں تھی.
بچہ تھک گیا، اس کی زبان باہر نکل آئی، ہم آپ کیا کرنا ہے؟ کیا بیٹا جاؤ اپنی کھڑکی سے نکال کے لے آؤ۔ تو یہ آج کل کا زمانہ ہے، اپنی چیز استعمال نہیں کرتے، دوسرے کی چیز لے کے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ عاریت کی کا مسئلہ ہے۔ آج کے زمانے میں شرافت یہی ہوتی ہے کہ آپ ادب سے کہہ دیں بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، اور کہہ دینا چاہیے، صحیح ہے، کہہ دینا چاہیے، صاحب آئے مولوی صاحب آپ کی گاڑی چاہیے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں دے سکتا، تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں اس پر حیران ہوں کہ آپ نے جرت کیسے کر لی مجھ سے مانگنے کی، اور مجھے اس پہ مزید حیرت ہو رہی ہے کہ میں منع بھی کر رہا ہوں اور آپ مزید آگے سے ڈھیٹ ہو کے مانگتے جا رہے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنے بے شرم لوگوں سے میرا تعلق ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے مجھے دوبارہ پریشانی نہیں ہوئی، صحیح۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اپنی چیز خود استعمال کریں۔ ہاں اتنے سخی ہیں آپ کہ آپ وہ نئی چیز بنا سکتے ہو تو آپ دے دیں دوسرے کو، سمجھ رہے ہو بات سمجھ رہے ہو یار؟ وہ زمانہ نہیں رہا سخاوت کا، آج کل سخی سے سخی لوگ اس زمانے کے بخیل لوگوں سے بھی کمتر ہیں، سمجھ رہے؟ صلی اللہ حفاظت فرمائے۔ بعد میں گالیاں دینے سے بہتر ہے پہلے انسان معذرت کر لے، اور یہ معذرت کرنا عین دین ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ عین دین ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ وَإِنْ أَطْلَقَ، اگر اس نے ایک مطلق چھوڑا تھا، لَهُ أَن يَنْتَفِعَ أَيِّ نوع فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ، وہ کسی بھی نوعیت کی خدمت لے سکتا ہے اور کسی بھی وقت لے سکتا ہے۔ لو بھائی، درہم، سونا، چاندی، سونا، چاندی، ٹھیک ہے، موزونی چیز، مکیلی چیز، مثلاً گندم، مثلاً دودھ، اب یہ عاریت کے طور پہ دیے۔ اب یہ عاریت کے طور پہ دینے کا کیا معنی ہے؟ فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ سونے سے فائدہ کیسے ہوگا؟ سو کر، سونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ درہم دیے، درہم دیے، سونے سے مراد درہم ہے، سونے سے مراد دینار اور چاندی سے مراد درہم۔ فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ دیکھو کہتے ہیں نا یار تم ایسا کرو مجھے 500 کا کارڈ بھیج دو، میں تمہیں 500 کے نوٹ کا نمبر بھیج دوں۔ ایسا ہوتا تھا کیا ہے؟ 100 روپے دکھائے گا سامان لے لے گا، 100 روپے، ایسا ہوتا ہے؟ گندم سے فائدہ کیسے ہوگا؟ اس کو پیس کے روٹی بنائی جائے گی، پھر فائدہ ہوگا۔ دودھ سے کیسے فائدہ ہوگا؟ چائے بنا کے پی لیا جائے۔ اب تو یہ عاریت تو نا، یہ تو ختم ہو گیا۔ فریج میں رکھنے سے فائدہ ہوگا؟ فریج میں رکھنے سے شہد کی مکھیاں آئیں گی، آپ کے گھر میں چھتا بنائیں گی، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو اب یہ چیزیں عاریت نہیں رہتی، یہ چیزیں قرض ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اب یہ چیزیں بعینی واپس لوٹانی ہوں گی۔ وعاریت الثمینی وعاریت الثمنین، جو دو ثمنین ہیں یعنی درہم اور دینار، والمکیل، اور مکیلی چیز جیسے کہ گندم ہے، والموزون جیسے کہ زیتون کا تیل ہے، دودھ ہے، والمعدود جیسے کہ جوز ہے، اخروٹ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں یہ عاریت کے طور پہ نہیں ہوتی بلکہ یہ قرض کے طور پہ ہوتی ہیں، اور عاریت کے احکامات نہیں لگیں گے، قرض کے احکامات لگیں گے، ان کو بعین ہی واپس کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے؟ وَإِنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ لِلْغَرْسِ صَحَّ، اگر کسی شخص نے زمین کو عاریت کے طور پہ دی، احمد نے ابراہیم کو کہا کہ یہ سامنے پارک کی زمین ہے، میں تمہیں عاریت کے طور پہ دیتا ہوں، للبنا، عمارت بنانے کے لیے، اور للغرس، یا پودے گاڑنے کے لیے، صحا، تو عاریت کے طور پہ دینا صحیح ہے، صحیح، لیکن مسئلہ آگے گڑبڑ ہوگا۔ وَلَهُ أَن يَرْجِعَ، لیکن احمد کو اجازت ہے کہ یہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ کیوں؟ ہاں، اس کی چیز ہے، اس نے عاریت کے، بھائی تو نے آپ کی چیز ہے، آپ نے مجھے عاریت کے طور پہ دی تھی۔ عاریت جو ہے یہ عقد غیر لازم ہے، ٹھیک ہے؟ عقد غیر لازم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟
تو وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، چاہے کسی کا فائدہ ہو رہا ہو چاہے کسی کا نقصان ہو رہا ہو۔ چنانچہ یہ جو کام ہے آپس کی رضامندی سے طے ہوتا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے، آپس کی رضامندی سے یہ معاملات طے ہوتے ہیں۔ دیکھو بھئی، وَإِنْ أَعَارَ عَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ لِلْغَرْسِ صَحَّ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ، اور وَيُكَلِّفَ قَلْعَهَا۔ اب یہ ابراہیم کو ذمہ دار بنائے گا، بھی اپنے درخت اکھیڑو، جاؤ بھاڑ میں جائے تمہارے درخت، میں نے یہاں گھر بنانا ہے، تو نے یہاں درخت لگا دیا، میں اس کو الگ سے کٹواؤں۔ ولا یضمن، لیکن اور احمد ضامن بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کب ضامن نہیں ہوگا؟ ان لم یعقد، اگر اس نے وقت مقرر نہیں کیا تھا، اس نے اس کو مطلق دے دیا تاکہ لو اس میں درخت لگاؤ، اس میں مکان بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، اس نے بنا لیا، اب اس نے وقت مقرر نہیں کیا تھا، اس نے وقت مقرر کیا تھا ہاں بھائی یہ زمین تمہاری ہے 50 سال کے لیے، زمین تمہاری ہے 20 سال کے لیے، جو کرنا ہے کرو، ابھی آگے 2 سال کے بعد کہتے ہیں میری زمین دو، ہیں لے تو سکتا ہے لیکن اب مکان کے بھی پیسے دے گا، درختوں کے پیسے بھی دے گا، ٹھیک ہے؟ آپ مکان کے پیسے، کیونکہ آپ نے وقت مقرر کیا تھا۔ ہاں ہاں نا، تو پھر یہ ضامن ہوگا نا، کچھ نہ بنا تو پھر کچھ بھی دینے کا ضامن نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ یہ اس صورت میں جب اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے نا، وَإِن لَّمْ يُعَقِّدْ، اگر موقت مقرر، وَإِن وَقَّتَ رَجَعَ قَبْلَهُ، اس نے وقت مقرر کیا تھا اور رجوع کر لیا وقت پورا ہونے سے پہلے، تو ضَمِنَ مَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ، تو یہ جو اکھاڑنے سے، درخت اکھاڑنے سے یا عمارت اکھاڑنے سے جو نقصان ہو رہا ہے یہ اس کا ضامن ہوگا۔ صحیح جی؟ آگے جو احمد نے ابراہیم کو زمین دی، وَإِنْ أَعَارَهَا لِيَزْرَعَهَا، اس نے اس کو زمین دی عارض کے طور پہ تاکہ تم اس کے اوپر کاشت کرو، ٹھیک ہے؟ لَا تُؤْخَذْ حَتَّى يُحْصَدْ، یہ اس وقت تک اس سے نہیں لے سکتا جب تک وہ فصل کاٹ نہ لے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فصل کی کاشت ہوتی ہے خاص مخصوص وقت تک کے لیے ہوتی ہے۔ وقت اولا، اس نے وقت مقرر کیا تھا یا نہیں کیا تھا، باہر صورت میں نہیں لے سکتا جب تک وہ معاملہ پورا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی؟ آگے دیکھو، اب بھائی دیکھو مکان عاریت کے طور پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک؟ گاڑی عاریت کے طور پہ دی ہے، کرایہ اجارے پر دی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ گاڑی غصب کے طور پہ لی ہوئی ہے، ٹھیک؟ اور گاڑی رہن کے طور پہ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ جس نے عاریت کے طور پہ گاڑی لی ہوئی ہے واپس پہنچانے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ ابراہیم خان، نیک محمد خان صاحب دیکھو نا، جس نے گاڑی عاریت کے طور پہ لی ہوئی ہے واپس پہنچانے کی ذمہ داری اس کی ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے کرائے کے طور پہ لی ہوئی ہے واپس پہنچانے کی ذمہ داری اس کی ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے غصب کے طور پہ چھینی ہوئی ہے پہنچانے کی ذمہ داری غاصب کی ہے، جس نے رہن کے طور پہ لی ہوئی ہے واپس پہنچانے کی ذمہ داری مرتہن کی، یعنی مرتہن کی ہے جس نے رہن کے طور پہ لیا ہوا ہے۔ کس نے امانت کے طور پہ کوئی سامان رکھا ہوا ہے، امانت کے طور پہ کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو ذمہ داری جو ہے امانت رکھنے والے کی ہے، ٹھیک ہے؟ امانت رکھوانے والے کی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ کچھ اصولی باتیں یہاں پر۔ تو معونت الرد، رد کی معونت یعنی رد کی ذمہ داری، اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے وہ سب ہیں جی۔ آپ سمجھو ایک بندہ پشاور میں، ایک بندہ کراچی میں، تو دونوں نے ایک دوسرے کو گاڑی دی ہوئی ہے، بطور عاریت کے طور پہ دی ہے، بطور امانت کے طور پہ دی ہے، بطور مجر کے طور اجارت کے طور پہ دی ہے، تو کیا کہتے ہیں
معونۃ الردی، یعنی ابراہیم جو ہے وہ پشاور میں بیٹھا ہے، احمد جو ہے وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور معونۃ الردی، معونۃ الرد جو ہے کیا علی المستعیر، مستعیر کے اوپر ہے، یعنی جس نے عاریت کے طور پر مال لیا ہے، یعنی ابراہیم، اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ والمودعی، والمودعی، اور مودع، مودع کون تھا؟ امین، اور مودع کون تھا؟ امانت رکھوانے والا، ٹھیک ہے، امانت رکھوانے والا، تو امانت رکھوانے والے کی ذمہ داری ہے واپسی۔ والمؤجری، والمؤجری، جس نے کرائے کے طور پر لی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ والغاصبی، جس نے غصب کیا ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ والمرتہنی، والمرتہنی، جس نے رہن کے طور پہ مال لیا ہوا ہے اس کی واپس پہنچانا ذمہ داری ہے۔ کیوں جی؟ بنیادی طور پہ وجہ ہے یہ سب وہ ہیں جن کو اس چیز سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ بطور مثال یہ امانت رکھوانے والا اور یہ امانت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ امانت چیز تو گاڑی تو اس کے پاس ہے، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کو ہو رہا ہے۔ اس کی گاڑی محفوظ ہے، اس کی گاڑی محفوظ ہے، تو اسی کو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ وہ امانت استعمال کر سکتے ہیں، گاڑی استعمال کر سکتے ہیں وہ۔ امانت کی بات کرو۔ فائدہ احمد کا ہو رہا ہے نا، تو خرچہ احمد کرے گا۔ چلے گی تو چلے گی، پھر نقصان بھی اسی کے، تو اس کا فائدہ ہے نا۔ اس کی گاڑی ہے، اس کی گاڑی ہے کراچی میں کھڑی ہوئی ہے، کوئی چوری کر کے لے گیا، اس کے پاس محفوظ کھڑی ہوئی ہے، روزانہ دیکھتا ہے، صفائی کرتا ہے، کپڑا ڈالتا ہے، اس کے اوپر سنبھال کے رکھتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے گاڑی کا مالک پاس ہے۔ اب لوگوں کو کیا پتا کون مالک ہے، تو گاڑی محفوظ ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک گاڑی ملتی ہے کون سی گاڑی یار، فراری، ایک کار ہے فراری، اس کار میں 2 بندے بیٹھتے ہیں، تیسرے بندے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے حساب سے تقریباً 65 کروڑ کی گاڑی ہے، 65 کروڑ کی گاڑی۔ وہ ایک بینک پہ گیا اور بینک والوں سے کہا مجھے $100 کا ادھار چاہیے۔ میں نے تھوڑی کہا تھا میرے پاس فراری کہاں سے آئے گی، پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے فراری ہے بھائی۔ اس نے کہا مجھے $100 کا ادھار چاہیے۔ میں نے کہا $100 کا ادھار ہے، آپ کو پتہ ہے اس پہ سود کتنا لگے گا؟ کہا کتنا لگے گا؟ کہا کہ 2 مہینے کے اندر آپ کو $100 کے اوپر آپ کو $100 اور دینے پڑیں گے، $200 دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا کہ آپ کو اپنے کو سامان بھی رکھوانا ہوگا۔ کہا میں فراری کھڑی کر رہا ہوں، فراری کھڑی کر دی بینک میں خاص محفوظ جگہ پر، اور چابی ان کے حوالے کی، اور یہ جا وہ جا۔ 2 مہینے کے بعد آیا، 200 روپے ادا کیے، 100 روپے قرضہ لیا تھا، 200 روپے ادا کیے۔ گاڑی 65 کروڑ کی ہے، 100 روپے لیے، 200 روپے ادا کیے اور گاڑی لے کے جانے لگا۔ تو لوگوں نے بلایا 65 کروڑ کی گاڑی آپ کے پاس، آپ 100 روپے لینے آئے تھے اور آپ نے 100 روپے کے پیچھے اپنی 65 کروڑ کی گاڑی کھڑی کر دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ کروڑوں کے مالک، آپ 100 روپے مانگ رہے ہیں۔ کہتا ہے اصل میں نا میں دنیا گھومنے جا رہا تھا، تو مجھے ڈر تھا کہ میرے گھر سے گاڑی چوری ہو جائے گی، تو میں نے کیا کیا، میں نے بینک سے قرضہ لیا اور گاڑی رہن کے طور پہ رکھوا دی۔ صحیح ہے؟ اب تم لوگوں نے اس کی حفاظت کی صرف 100 روپے میں، 100 روپے تمہارا واپس کیا، 100 روپے میں کہ پارکنگ میں کھڑی کرتا کم از کم 3-4 لاکھ روپیہ لگتا ہے اس کے اوپر، تم لوگوں نے حفاظت کیا فری میں۔ تو کیا ہے، یہ بینک والوں کو فائدہ ہو رہا تھا گاڑی کھڑی ہونے کا؟ بینک والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، فائدہ اس آدمی کو ہو رہا تھا، سمجھ رہے؟ والغاصب سے بھی
100 روپے لیا نہیں، وہ $1000 لیا تھا، 1100 واپس کیا تھا، بس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کیا. لو بھائی آگے چلو جی. ورد المستعیر دابۃ الی اسطبل مالکہا. دیکھو بھائی گھوڑا لیا، ٹھیک ہے، ابراہیم نے گھوڑا لیا احمد سے، کیا ہے عاریت کے طور پہ، واپس آیا اور احمد کے استبل میں کھڑا کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ ادائیگی ہو جائے گی. صحیح، احمد کے استبل میں کھڑا کر دیا، اس کا مطلب ہے ادائیگی ہو گئی. ورد المستعیر الدابہ، یعنی گھوڑا مستعار کے طور پر لیا تھا اور واپس کر دیا الی استبل مالکہا، اس کے مالک کے استبل میں واپس چھوڑ دیا، تو یہ ادائیگی ہو گئی. سمجھ رہے؟ والعبد الی دار المالکی، ابراہیم نے غلام لیا تھا اور غلام احمد کے گھر واپس چھوڑ دیا. اب ان سب چیزوں پہ احمد نے قبضہ نہیں کیا بلکہ احمد کے گھر پہنچ گئی، تو بریا، تو ابراہیم بری ہو گیا. بخلاف المغصوب والودیعتی، لیکن مغصوب اور ودیعت میں ایسا نہیں ہوتا. ابراہیم نے کوئی چیز غصب کی تھی، اب اس نے جب واپس کرنی ہے تو احمد کے ہاتھ میں واپس کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ کیوں نہیں ایک محمد؟ اس نے، اور اسی طرح احمد نے ابراہیم کو کوئی امانت دی تھی، اب اس نے امانت جو واپس کرنی ہے احمد کے ہاتھ میں واپس کرے گا، اس کے گھر پہ نہیں چھوڑے گا. سمجھ رہے؟ یہ اس کی شرط ہے. آگے چلیں بھائی. ورد المستعیر وَإِن رد المستعیر نہیں، وَإِن رد المستعیر، ٹھیک ہے، وَإِن رد المستعیر، اگر لوٹا دی مستعیر الدابہ، جو کہ گھوڑا تھا، مع عبدہ، غلام کے ساتھ، ٹھیک ہے. ابراہیم نے احمد سے گھوڑا خریدا، گھوڑا عاریت کے طور پہ لیا، ٹھیک ہے، اور کیا کیا، احمد کے استبل میں بھیجا، اپنا ایک غلام لیا، اس کو کہا یہ گھوڑا یہاں پہنچا دو. صحیح ہے، احمد نے اپنے غلام کے ساتھ گھوڑا بھیج دیا جمع. احمد نے وہ گھوڑا اپنے خادم کے ساتھ بھیج دیا، یا احمد کے غلام یا خادم کے ساتھ بھیج دیا. سب صورتوں میں ادائیگی ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ خود پہنچانا ضروری. سادہ سا مسئلہ ہے نا، مشکل تو نہیں ہے، آسان سے. وَإِن رُدَّ الْمُسْتَعِيرُ دَابَّةً، دابہ واپس کیا، مع عبدی، اپنے غلام کے ساتھ، او اجیرہ مشاہرۃً، یا اپنے ایک نوکر کے ساتھ جو کہ مہینہ وار تنخواہ لیتا تھا اس کے ساتھ، او مع عبد رب الدابہ، یا احمد کے غلام کے ساتھ بھیج دیا، ٹھیک ہے، او اجیرہ، یا اس کے ملازم کے ہاتھ بھیج دیا، بری تو بری ہو جائے گا. لیکن اس نے ایک اجنبی آدمی کو بلایا اور کہا یہ گھوڑا اس کو پہنچاؤ، یہ گھوڑا اس کو پہنچاؤ، تو اس صورت میں یہ جو ہے اگر گھوڑا ضائع ہو گیا تو یہ ضامن ہوگا. صحیح ہے، بات واضح؟ بس کہاں سے ہو گیا، آگے ایک جملہ رہ گیا. وَيَكْتُبُ الْمُعَارُ، دیکھو اگر ایک زمین عاریت کے طور پہ دی ہے، ٹھیک ہے، تو عاریت کے طور پہ دیتے وقت دو جملے بولے جاتے ہیں. اطعمتنی ارضک، ٹھیک ہے، مجھے اپنی زمین میں سے کھلاؤ. اور دوسرا جملہ اعرتنی ارضک، اپنی زمین مجھے عاریت کے طور پہ دے دو. ٹھیک ہے، کون سا جملہ زیادہ اچھا ہے؟ ہاں نہیں، اعطنی، اطعمتنی، اطعمتنی،
اطعمتنی مجھے کھلاؤ اپنی زمین سے، تم مجھے اپنی زمین میں سے کھلاؤ، اور اعرتنی ارضک اپنی زمین مجھے عاریت کے طور پہ دو۔ عاریت کے طور پہ دینا کہنا زیادہ صحیح ہے، سارے 10 مرتبہ استغفار کرو ہیں۔ دیکھو زمین جو عاریت کے طور پہ لی جاتی ہے اس کا کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھو زمین سے اصل مقصود غلہ، گندم، پھل لینا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اطعمتنی ارضک اس بات میں تصریح ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات میں مقید ہے کہ بس یہ کر سکتا ہوں میں، اور اس کے لیے میں زمین لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اعرتنی ارضک کے اندر میں عمارت بھی بنا سکتا ہوں، میں فیکٹری بھی لگا سکتا ہوں، میں نہر بھی کھود سکتا ہوں، میں درخت بھی لگا سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جملے زیادہ بہتر ہیں تاکہ مقصد میں تصریح ہو جائے، مقصد میں تصریح ہو جائے، اور اس میں سب سے کم نقصان کم سے کم، اس صورت میں نقصان زیادہ ہے، لہٰذا وہ راجح ہے۔ تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں، صاحبین یہ فرماتے ہیں، دونوں قول صحیح ہیں، اور لہٰذا آپ اپنا استغفار واپس کر لو بلے سے۔ وَيَكْتُبُ الْمُعَارِ تو مستعیر جو ہے وہ یہ لکھے گا اِنَّكَ أَطْعَمْتَنِي أَرْضَكَ کہ تو نے مجھے کھانے کے لیے زمین دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو نے یہ زمین مجھے کھانے کے لیے دی تھی، یہ بات اس کو لکھے گا، یہ نہ لکھے کہ اعرتنی ارضک تو نے مجھے عاریت کے طور پہ دی تھی، کیونکہ یہ تصریح نہیں ہے، اس میں تصریح ہے۔ بس جی، صلی اللہ تعالیٰ، بہت تھکا ہوں بس۔